ہاں امام حسن علیہ السلام امامت کا مزاج ہر دور میں ایک ہوتا ہے. امام حسن کے دور میں امام حسین ہوتے تو وہی کرتے جو امام حسن نے کیا, اور امام حسین کے دور میں امام حسن ہوتے تو وہی کرتے جو امام حسین. جس وقت قلم کی ضرورت تھی قلم اٹھانا چاہیے تھا. اب اس دور میں واپس جائیں ذرا دیکھیں تو صحیح کہ جس دور پہ امام حسن یہ شرائط لکھوا رہے ہیں وہ دور کون سا ہے. میں بالکل نعروں سے بے نیاز ہو کے مجلس صاحب تک پہنچانا چاہ رہا ہوں. یقین کیجئے کہ جب آپ تاریخ میں جا کے دیکھیں گے نا تو آپ کو ایسے ایسی تلخ حقائق سامنے آئیں گے. جیسا کہ جتنے بھی آج مذہب شیعہ کے اندر فرقے بنے ہیں نا, ان فرقوں کے پیچھے کوئی نہ کوئی دلیل چھپی ہوئی. پہلا فرقہ جو مولا علی کے بعد بنا تھا, مولا علی کے بیٹوں کی وجہ سے, اس فرقے کا نام تھا فرقہ کیسانیہ. یہ فرقہ کہتا تھا کہ ہم محمد حنفیہ کی امامت کے قائل ہیں. یہ پہلا فرقہ تھا جنہوں نے مولا علی کے بعد جناب محمد حنفیہ جو ہے امام حسین علیہ السلام کے بعد سید الساجدین کی امامت کو نہیں مانا. آج بھی اس کے اثرات آذربائیجان اور مصر کے بعض علاقوں میں پائے جاتے ہیں, جبکہ برے طریقے سے یہ فرقہ ناکام ہو چکا ہے, لیکن اب بھی اس کے کچھ اثرات نسل در نسل باقی. ان کے پاس ایک دلیل تھی, ان کے پاس دلیل یہ تھی, یہ کہتے تھے کہ امامت جو ہے وہ صرف مخصوص ہے اولاد علی کے لیے. اگر مولا علی کے بعد امام حسن امام بنے, امام حسن کے بعد امام حسن کا اگر بیٹا امام نہیں بنا تو حسین کا بھی بیٹا امام نہیں ہوگا. امام حسن کے بعد امامت مولا علی کے دوسرے بیٹے کے پاس چلی گئی, اور اگر امام حسین شہید ہو گئے اور اگر اس دور میں علی کا کوئی بیٹا موجود ہے تو امامت حسین کے بیٹے کے پاس نہیں جائے گی, علی ہی کے بیٹے کے پاس جائے گی. تو لہٰذا اس وقت محمد حنفیہ موجود تھے, تو لہٰذا محمد حنفیہ کو امام مانا جائے گا. انہوں نے اس بنیاد پہ محمد حنفیہ کو امام مانا. اب دیکھیں دلیل کتنی قوی ہے, دلیل کتنی پختہ ہے کہ اگر مولا علی کے بعد امام حسن کا بیٹا امام نہیں بن سکا تو حسین کا بیٹا بھی امام نہیں ہوگا, اگر علی کا بیٹا کوئی موجود ہے تو محمد حنفیہ. اب یہاں پر آ کے آج تک یقین کریں شیعہ تاریخ کے بھی بڑے بڑے مورخ جو ہیں انہوں نے اشتباہ ڈال دیا ہے, محمد حنفیہ کی زندگی کو مشکوک بنا دیا, محمد حنفیہ کی سیرت کو مشکوک بنا دیا. وہ یہ کہہ کے مشکوک بنا دیتے ہیں کہ دیکھیں جب انہوں نے محمد حنفیہ کی امامت کا اعلان کیا تو محمد حنفیہ خاموش کیوں رہے. محمد حنفیہ کو چاہیے تھا کہ ان کو کہتے کہ میں امام نہیں ہوں, انہوں نے سید الساجدین کی طرف ان کو رغبت نہیں ہونے دی, تو لہٰذا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ یہ سب کچھ محمد حنفیہ کی مرضی کے ساتھ ہوا تھا, اور محمد حنفیہ نے خاموش طریقے سے اپنی امامت کا اعلان کیا تھا. دشمن کی تاریخ سے شیعہ تاریخ میں آیا, اور شیعہ تاریخ نے آگے وضاحت نہیں لکھی, اور آج تک میری قوم کی نسلیں اس کی سزا بھگت رہی ہیں. اب ہمیں سرکار محمد حنفیہ کا کردار دیکھنے کے لیے اس دور میں جانا پڑے گا کہ محمد حنفیہ خاموش کیوں تھے. اب جب تک اس دور میں نہیں جائیں گے آپ کو حقیقت کا پتہ نہیں چلے گا. ہر دور کا تقاضا اور ہے, آپ کو اس دور میں واپس جانا پڑے گا. جب آپ اس دور میں واپس جائیں گے تو پتہ چلے گا. جب ہم نے اس دور میں جا کے دیکھا کہ محمد حنفیہ خاموش کیوں تھے, تو آئیے میں آپ کو راز بتاؤں. جناب سید الساجدین واقعہ کربلا کے بعد شام کے زندان میں تھے, اور امام محمد باقر بھی زندان میں تھے. دمشق میں بند کمرے میں سازش کی گئی کہ قتل حسین کے بعد, اب قتل حسین ہمارے لیے اہم نہیں تھا, نسل امامت کو قطع کرنا ہے. حسین کے بعد حسین کا بیٹا امام ہے, اور اس کے بعد آنے والا امام سجاد کا بیٹا. ان دونوں کو زندان میں رکھو, زندان ہی میں ان کو زہر اور ظلم کے ساتھ شہید کر دو, تاکہ نسل امامت یہیں پہ قطع ہو جائے اور امامت کا سلسلہ آگے نہ بڑھے. قتل حسین کے بعد ان پہ اتنا حوصلہ آ گیا تھا کہ اگر ہم نبی کا بیٹا مار سکتے ہیں تو نبی کے دو بیٹوں کو زندان میں ظلم کے ساتھ بھی شہید کر سکتے. دمشق میں یہ سازش بن گئی کہ ہم سجاد و باقر کو زندان میں شہید کر دیں گے, قتل کر دیں گے, اور نسل امامت کو یہیں پہ ختم کر دیں گے. اور خدا کہتا ہے کہ جب تم مکر کرتے ہو, جب تم بند کمرے میں بیٹھ کے تدبیر کر رہے ہو تو پھر اللہ بھی تدبیریں کرتا ہے. واللہ خیر الماکرین, پھر اللہ سے بہتر تدبیر کرنے والا کون. ادھر انہوں نے دمشق میں سازش رچائی, ادھر اللہ نے مدینے میں کچھ لوگوں کے ذہن میں خیال آیا
کہ امام تو محمد حنفیہ کو ہونا چاہیے. انہوں نے محمد حنفیہ کی امامت کا اعلان کر دیا. بات دمشق پھیل گئی. دمشق بات پہنچی کہ تم نے سجاد کو قید کیا, یہ تو امام ہے ہی نہیں. اگلا امام تو یہ ہے ہی نہیں. اگلا امام تو علی کا تیسرا بیٹا ہے. اور اس نے مدینے میں تیاری کر دی اور لوگوں نے اس کی امامت کا اعلان کر دیا, اور وہ قتل حسین کا بدلہ لینے کے لیے آ جائے گا. اب ان کی نگاہیں سجاد سے اٹھ کے مدینے چلی گئی. سجاد محفوظ ہو گئے. پوری تاریخ اگر مجھے بندہ کہے کہ ایک جملے میں بند کرے تو میں سیدہ سے خیرات لے کے ایک جملے میں بند کرنے لگا. ہر دور میں اللہ حجت کو بچانے کے لیے ایک ابو طالب ضرور رکھتا ہے.